دیا خالی یہ زمان ایک 4 سال کی بچی ہے اور اپنے بھیا سجاد سے تو کہتے تھے یتیم منہ پہ رحم ہوتا ہے، ارے ہاتھ شفقت کے لیے سر پہ رکھا جاتا ہے، ہاتھ شفقت کے لیے سر پہ رکھا ماتا ہوگا مگر مجھ کو ہر کے کام تماشا ہی لگا، آگے کو بابا مجھ کو دیکھو ہاں تم نے دیکھی ہے کہیں ایسی یتیمہ باپ شام کے بچے جو ملنے کے لیے آتے ہیں اور جب اپنے وہ کپڑے مجھے دکھلاتے ہیں، اور جب اپنے وہ کپڑے مجھے دکھلاتے ہیں غریب کی حسین کی بیٹی ملاتا کرے تو مجھے ہوتا ہے احساس غریبی بابا،
تجھے ہائے کیا تیرے بابا نے کپڑے نہیں دلوائے تجھے تیرے کرتے کا تو بھی ہے دامن بھی جلا بلاتا کرے بلا جہاں کا کوئی نشے فرما ہے کیا بیان کرے جناب سکینہ بھی جلا تیرے کرتے کا تو بھی ہے دامن بھی جلا آنکھیں کھولو بابا مجھ کو دیکھو بابا کربا کا سر بال سکینہ جناب سکینہ اپنے باپ کے سر سے کہہ رہی ہے بابا باپ بتائیے میں ان شام کے بچوں کو کیا جواب دوں ملاقہ کرے حضرات مجھ کو دیکھو بابا دیکھ کر باپ کا سر بال سکینہ نے کہا ہائے کیسے بتلاؤں انہیں ارے بابا میرا مارا گیا ہائے کیسے بتلاؤں انہیں ارے بابا میرا مارا گیا باپ کے ابھی میں بتایا کام پورا تھا کرے حضرات نے کہا آنکھیں کھولو بابا مجھ کو دیکھو بابا دیکھ کر باپ کا سر بال سکینہ نے کہا حضرت یہ تھی ہمارے پروگرام ایسا جو مصروف لینا ہو وطن تھی اور ہے یہ سنوازنی کر رہے ہیں حضرت ان کے بعد اب ابھی تعارفی تقریر کے لیے مولانا قسیم آدمی صاحب تشریف لائیں گے پھر اس کے بعد جلوس ایسا امام بارہ کے لیے آگے بڑھے گا حضرات ابھی آپ کے سامنے انجمن فروغ ایسا 12 بنکی مصروف ماتم سننے تھی اور آپ محفوظ ہو رہے تھے مجھے ایک اہل سنت سے تعلق رکھنے والے شاعر آپ ہی کے شہر کے جناب منور راہی صاحب ایک شعر یاد آ رہا ہے اس موقع پر وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہوا ہے ذکر شہنشاہ کربلا جب بھی ہوا ہے ذکر شہنشاہ کربلا ہر آنکھ میں سمایا ہے پیکر حسین کا یقیناً آج دنیا کی جو بھی قوم ہو میرے اہل بیت پہ ضرور آتی ہے اور آج شب کی تاریکی میں یہ رات کا اندھیرا آپ کے آنسوؤں کا گواہ بنے گا روز محشر لہذا فاطمہ کو پوچھا دینے کے لیے آپ کا تشریف فرما ہے میں صرف اپنا 4 مصرے پڑھ کے مولانا کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ قتلا ہوا حیات کا پر دیکھتا رہا قتلا ہوا حیات کا پر دیکھتا رہا خاموش اپنا زاد سفر دیکھتا رہا قتلا ہوا حیات کا پر دیکھتا رہا خاموش اپنا زاد سفر دیکھتا رہا عابد سبیر دائی کا منظر وہ شام میں عابد سبیر دائی کا منظر وہ شام میں دیکھا نہ جا رہا تھا مگر دیکھتا رہا عابد سبیر دائی کا منظر وہ شام میں دیکھا نہ جا رہا تھا مگر دیکھتا رہا آئیے حضرات میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست گزار ہوں حجت الاسلام المسلمین العزیز مولانا قسیم آزمی صاحب سے جو تشریف لائے آپ حضرات کے سامنے وہ تبرکات کا تعارف کریں گے اور اس کے فوراً بعد انجمن فروغ ازا ماتم و سینہ دنی کرتے ہوئے جلوس کو لے کر آگے بڑھے گی پھر آگے 4 راہ پہ انجمن علمدار حسینی نو ماتم سینہ دنی کرے گی آپ حضرات شریک کے ازا رہیں گے پر محمد عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا حسین فاعرفوه. عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران عباس باوفا، پرساداران سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا، ارباب اعزا کو قبول فرمائے. انجمن اور محمد کی جانب سے یہ عظیم ترین پروگرام منعقد کیا گیا ہے. مولا آپ سب کو، جتنے بھی ممبران ہیں، جتنے عہدیداران، جتنے والنٹیئرز ہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. حضرت محمد کے صدقے میں آپ پروان چلتے رہے. جو دور دراز سبیل چل رہی ہے تو لمحوں کے لیے اسے روک دیں، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا پروگرام ان تبرکات کے لیے ہی اہتمام کیا گیا ہے، تاکہ یہ جو دور دراز سے عزادار آئے ہیں وہ زیارت کر سکے. عزیزوں، بس ایک لفظ ادا کروں گا. دور دراز سے انجمن فروغ اعزا آپ کی خدمت میں آئی پرسہ پیش کرنے کے لیے. درمیان میں سبیل کا اہتمام ہے کیوں لگایا گیا؟ اسی لیے لگایا گیا تاکہ جب کوئی عزادار آئے تو وہ پیاسا نہ جانے پائے. جگہ جگہ سبیل کا اہتمام کیوں لگایا گیا، کیوں کیا گیا؟ پر اسی لیے کیا گیا تاکہ جب بھی کوئی عزادار اس جلوس عزا میں شرکت کرے وہ پیاسا نہ رہے. انجمن کی جانب سے اہتمام کیا گیا اور اسی وجہ سے کوئی عزادار پیاسا نہ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سبیل ان پیاسوں کی یادگار ہے جنہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اور شام سے زندان شام تک قید کیا گیا. جب بھی کوئی پانی پیے، میں ایک روایت سنا دوں اس کے بعد بات آگے بڑھ جائے. یہ جتنے عزادار ہیں اس لفظ کو سنیے گا اور لے کے جائیے گا اپنے دلوں میں. جب میدان محشر آئے گا اور فرشتے قافلے کو، گروہ کو قیدی بنا کر لے کے جائیں گے، اللہ سوال کرے گا، یہ بتاؤ کہ یہ فرشتوں نے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہ ان کے اعمال میزان پہ رکھے گئے ہیں، ان کے گناہ زیادہ ہیں، لہذا انہیں جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. آواز قدرت آئے گی، لے کر جاؤ. دوسرے قافلہ فرشتوں کا گروہ آئے گا اور چند لوگوں کو گرفتار کر کے لے کر جائے گا. آواز قدرت آئے گی، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یہ گناہگار بہت ہے، جب ان کے اعمال میزان پہ رکھے گئے ان کے گناہ زیادہ دکھائی دیے، کہ انہیں جہنم میں لے کر جاؤ. اب عزیزان محترم، یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آج اللہ جزائری لکھتے ہیں جملے کو، وہ کہتے ہیں ایک اور فرشتے چند افراد کو، گروہ کو قید کر کے لے کے جائیں گے. آواز قدرت آئے گی، انہیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے ہم انہیں جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. جب ان کے اعمال میزان پہ رکھے گئے تو ان کے گناہ زیادہ نظر آئے. تو آواز قدرت کیا آئے گی؟ میں نے جس لفظ کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے، اس سبیل کا لفظ سنیے گا، تمام کر دیا گفتگو. عزیزوں، آواز قدرت آئے گی، فرشتوں انہیں چھوڑ دو، پروردگار ان کے گناہ زیادہ ہیں. کب تم نہیں جانتے ایک ان کے ایسے اعمال ہیں جو چھپے ہوئے ہیں. تو وہ کون سے اعمال کا ان کے پاس صرف ایک لفظ ہے، جب یہ پانی پیتے ہیں تو حسین کی پیاس کو یاد کرتے ہیں. آقا حسین کا کربلا کے مقتل میں آقا سجاد سے وہ جملہ کہنا، کیا جملہ تھا؟ اے میرے سجاد، اے میرے لال، جب واپس مدینے لوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا. اور یہ کہنا، شیعتی ما ان شریفتم ما عزبن فاذکرونی او سمعتم بے غریبن او شہیدن فاندبونی. اے میرے شیعوں، جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد رکھنا، اس لیے کہ مجھے پیاسا ذبح کیا گیا، ہمیں رلا رلا کر مارا گیا. اور باب اعظم، آپ کی آنکھیں نم ہونے لگی،
کربلا کے پیاسوں کو یاد کریے. بس عزادارو بہت زیادہ دیر میں آپ کے درمیان حال نہیں رہوں گا مگر 2 جملے سننا. اب جب بھی پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کرنا. قسم خدا کی آقا حسین کو وہ جملہ کربلا کے مقتل میں اے میرے شیعوں کاش کہ تم کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ میں اپنے لاد اصغر کے لیے کیسے پانی مانگا رہا. اللہ اکبر. یہ ارباب اعظم اتنا بڑا مجمع کیوں آیا ہے؟ تاکہ بی بی زہرا کو پرسا دے. یہ عزادارو یہ جملہ میں کہوں آپ کی خدمت میں. یہ آپ اپنی بستیوں کو چھوڑ کر صرف نہیں آئے ہیں. ابھی آپ تھک جائیں گے, تھک کر بیٹھ جائیں گے. انجمن ہے, ایک انجمن تھکے گی دوسری کا اہتمام. مگر ہائے کچھ اس ماں سے پوچھے جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی تربت چھوڑ کر اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں پکڑے ہوئے ایک ایک عزادار کی خدمت میں آ کے کہتی ہے لاؤ لاؤ اے میرے لال کے ماتم دارو, لاؤ آنسوؤں کا نظرانہ پیش کرو تاکہ اپنے حسین کے زخموں کا مرہم کرا. اللہ اکبر. بس عزاداران امام بس تمام کیا گفتگو آپ کی خدمت میں 2-3 سکڑے اور ساز کرنا ہے. یہ 18 اولاد ابو طالب کے جنازے آپ کی خدمت میں آئیں گے. عزاداروں بس تصور کرنا مسائل پڑھنے کی چیز نہیں, تصور کا نام ہے. مسائل صرف تصور کا نام ہے. عزاداروں سوچو اگر کسی کے گھر ایک میت ہو جائے انسان صبح سے شام تک روتا ہے, لیکن اس سے قبل میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. یہ اتنا بڑا مجمع تشریف فرما ہے, میری بات کو یہ آمد اور رفت 2 لمحے کے لیے روک لیں, جملے کو سنیں. یہ عزاداروں جب کہیں پر میت ہوتی ہے نا, جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میت کے بعد دھارے مار مار کر روتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو چند قدم کے فاصلے پہ ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اور دور ہوتے ہیں, جو اگر دور دراز سے کوئی مہمان آئے تو یہ پوچھتا ہے یہ بتاؤ کہ جو میت کے پاس رو رہا ہے یہ کون؟ تو کہنے والے کہتے ہیں یہ میت کے عزیز و اقربا ہے, یہ ان کے گھر والے ہیں. کہ جو دور تھوڑا رو رہا ہے وہ کون؟ کہ یہ ان کے رشتہ دار ہیں. کہ جو اور دور رو رہے ہیں یہ ان کے پڑوسی ہیں. یہ عزادار ہیں. نانا حسین مدینے سے دور جا رہا ہے. اے نانا آپ نے کہا تھا نوانا من الحسین. تاریخ کو منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. آقا حسین جناب زہرا کی تربت پر آئے آ کر کہتے ہیں اللہ حسین مدینے سے دور جا رہا ہے. عزاداران امام تاریخ کا وہ منظر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ قبر زہرا لگتی آواز آئی میرے لال تیرا قافلہ آگے آگے جائے گا. یہ دکھیاری ماں اپنی ٹوٹی ہوئی پسلیاں پکڑے تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے جائے گی. یہ عزادار بات سمجھ میں نہ آئی, لیکن جب یہ قافلہ کو محبت کو بانٹنے کا بنا ہوا جب خیام نصب کر دیے گئے تو مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بھیا حسین جب رات آتی ہے نا تو کسی کی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے. جزاک اللہ باب آقا آپ کی آواز کریا بند ہونے لگی. جناب زینب آ کے کہتی ہے بھیا حسین جب رات ہوتی ہے نا تو کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے. تو امام حسین نے پوچھا اے بہن زینب وہ رونے والی بیوی کیا کہتی ہے؟ آواز دی جناب زینب نے اے بھیا رونے والی آواز میں آواز آتی ہے ہائے میرا لال حسین. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہائے میرا لال حسین. اللہ اکبر. اے عزادارو ایک روز گزرا, 2 روز گزرا, 3 روز گزرا. امام حسین کی خدمت میں جناب زینب جب پھر آئی ہے نا امام نے کہا بہن زینب جب آواز دوبارہ آئے نا تو مجھے آ کر بتانا. لو عزادارو رات کی تنہائی آئی, رات کا سناٹا آیا, ایک دکھیاری ماں کی آواز آئی ہائے میرا حسین. اب یہ کہنا تھا جناب زینب امام حسین کے پاس آئی بھیا وہ آواز آ رہی ہے. اب جو آواز سنی ہے جناب امام حسین نے بہن کو کلیجے سے لگایا اور لگا کے جملہ کہا اے بہن زینب تو نے آواز نہ پہچانا, ارے وہ ہماری ماں فاطمہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. لو وہ ماں جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی تربت چھوڑ کر آپ کے خدمت عالیہ میں عزاداران امام ایک جملہ اور عرض کروں. علامہ دربندی تحریر فرماتے ہیں کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے نا تو 3 بیویاں ضرور آتی ہیں. ایک حسین کی ماں فاطمہ, ایک علی کی بیٹی زینب, ایک حسین کی 4 سالہ سکینہ. جب کہیں مجلس ہوتی ہے نا علامہ دربندی کہتے ہیں ایک بیوی شام سے نکل کر زندان شام جاتی ہے اور زندان شام سے نکل کر ایک 4 برس کی بچی یہ ٹوٹی ہوئی پسلی اور دیوالی جناب زہرا کے بعد جنت البقیع آ کر کہتی ہے اے اماں اٹھو میرے بھیا کے ماتم نہ آ گئے.
अल्लाह अकबर। लो अकाब अल्लाह, काफिला करबला आ गया, शब आशूर आ गई। बस सुनना अरबाब अज़ा, ये सारा एहतमाम इन तबरुकात हुसैनी को बरामद करने के लिए है। पर दो जुमले और उसके बाद आपकी खिदमत आकिया में 18 औलाद अबू तालिब का जनाजा आएगा, बल्कि इस्तेमाल करना। मगर ज़्यादा सुनना जुमला, तारीख कहती है करबला के दफ्तर में शब आशूर आ गई। अब रात की सन्नाटे में एक दिन की मोहलत हुई। नौदादारों, रात की तन्हाई में जब आका हुसैन इबादत से फारिग हुए, एक बीवी का खैमा के खैमे का पर्दा हटाया। अब जो हटाया तो क्या देखा, कोई माँ है जो 18 बरस वाले अपने कद जवान के खुबरेले बालों में हाथ दे रही है और क्या आवाज दे रही है, मेरे लाल करबला के मक्तल में तुम जाने शहादत नोश फरमा लोगे। रुवादारों, आका हुसैन ने खैमे का पर्दा गिराया तो उसने खैमे का पर्दा उठाया तो देखा तो क्या मंजर देखा। मंजर ये था, एक माँ अपने बच्चों को समझा रही थी। अरे दो छोटे छोटे बच्चे सामने सहमे हुए बैठे थे। एक तो माँ ये कह रही थी, ए मेरे लाल खबरदार, कल मक्तल में जाना मगर पानी न पिया। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह इमाम हुसैन खैमे का पर्दा गिराते हैं। बस एक लफ्ज़ और अदा करो और मैं तमाम करूंगा। सुबह आशूर से करीब की बात है। एक मर्तबा जनाब अली अकबर, बस यहाँ से आगाज है करो। कहते हैं जनाब अली अकबर जनाब कासिम मौला अब्बास में गुफ्तगू हो रही थी। गुफ्तगू हो क्या रही थी, मौला अब्बास कह रहे थे अली अकबर और जनाब कासिम से, क्या कह रहे थे, कल मैं सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करूंगा। तो आका अली अकबर ने क्या कहा, ये चचा जान अगर आप चले जाएंगे मेरे बाबा की कब्र टूट जाएगी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बाबा अल्लाह रोने में बुखल न करना। जनाब अली अकबर ने कहा, मौला अब्बास कहते हैं कल सुबह सवेरे अब्बास सबसे पहले अपनी जान कुर्बान करेगा। ये कहना था। अली अकबर कहते हैं, एक चचा आपके जाने से मेरे बाबा की कब्र टूट जाएगी। ये अदादारों क़यामत के जुमला सुन सकोगे। एक मर्तबा जनाब अली अकबर कहते हैं, नहीं चचा जान पहले अली अकबर मैदान मक्तल में जाएगा। इमाम हुसैन जैसे जुमला जनाब अली अकबर ने कहा, मौला अब्बास कहते हैं अकबर तेरे जाने से मेरे आका की आंखों की बीमारी चली आ रही है। अल्लाह अकबर। अदादारों ने इमाम सुनना जुमला कहते थे, मर्तबा कहना था जनाब कासिम वही खड़े हुए थे, हाथों को जोड़ा, 13 बरस की उम्र है, हाथों को जोड़ा, ए चचा ए भाई अकबर आप दोनों है एक के जाने से, अरे मेरे चचा की कमर टूट जाएगी, एक के जाने से आंखों की बीमारी चली जाएगी। अरे मैं तो यतीम हूं ना, अरे मेरे जाने से आका हुसैन का कुछ न बिगड़ेगा। हुसैन ने आवाज सुनी, कासिम को कलेजे से लगा कर बोला, ए मेरे लाल कासिम, अरे तुम तो मेरे भैया के निशाने। अल्लाह अकबर। आवाज़ गिरिया बात है जो आ गया था। आशूर का दिन नमूदार हो गया। एक एक करके अंसार गए, असहाब मैदान मक्तल में जाने शहादत नोश फरमा रहे हैं। लो अदादारा ने अब आप आता रहिएगा। सबसे पहले आपकी खिदमत में दो छोटे छोटे ताबूत आएंगे मगर स्याह परचम के साए में। अदादारों का जुमला सुनना, एक लम्हे के लिए रुकना, मैं जुमला कहूंगा, आगे आगे स्याह परचम रहेगा, पीछे पीछे दो छोटे छोटे ताबूत। जानते हैं किसके ताबूत, ये हज़रत मुस्लिम सुनना। कभी जाफर का जनाजा, कभी अब्दुल्लाह का जनाजा, कभी मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का जनाजा। अल्लाह के खैमे में रखकर हुसैन को सामने कराएंगे। मेरे इस्लाम को कबूल करना। अल्लाह अकबर। ये अदादारों सबका पुरसा दो। इमाम हुसैन के करबला में जितने शहीद है ना, सबका पुरसा आका हुसैन को दो और आका हुसैन का पुरसा बीबी ज़हरा के हवाले। हाँ बाबे अदा, ये 3 जनाबे जनाबे अकील के औलादों के जनाबे जनाबे जाफर, जनाबे अब्दुल्ला, जनाबे मोहम्मद बिन सईद बिन अकील, ये अदादारा ने इमाम ये 3 जनाजे है ना, आपने बड़ी आहिस्तगी से पुरसा दे दिया। बड़ा आहिस्तगी से अदादारों तरह सोचो, अगर न हो इन जनाजों के पीछे कोई दुखियारी माँ आवाज दे रही हो, हाय मेरे लाल को रोने वालों। अल्लाह अकबर। आपकी खिदमत में 3 जनाजे आ चुके, आपने ज़ियारत कर लिया। लो अरबाब अज़ा, अब आपकी खिदमत में 2 जनाजे ऐसे हैं, तसव्वुर करना अरबाब अज़ा, 2 जनाजे, ये ऐसे जनाजे हैं, ये ऐसे जनाजे हैं कि जिन पर उनकी मां न रोई। काफिला को पहुंचा ऊपर से शाम, 1 साल की रिहाई के बाद लोग अज़ादारों अब जैसे ये मां न रोई, कहते वो सर वापस आए मगर मां न रोई। सलाम करो चाइना पर, जब ये काफिला
ساتھ آئیں گے۔ آپ جانتے ہیں کس کے؟ انصاف سے بتانا، ایک جس کے لیے کہا گیا تھا امام نے صلح کر لی، جنگ نہ کی۔ حسینیوں ماتم کرو، 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 حسینیوں ماتم حسینی حسینی ہوں، علمدار حسینی ہوں، علمدار حسینی انجمن میری حسین دعائے سیدہ ہے ہم پر نوحہ کرے ماتم، دعائے سیدہ ہے ہم پر نوحہ کرے ماتم، یہی نعرہ ہمارا ہے، یہی مقصد ہمارا ہے، حسینی اٹھاؤ پرچم عباس کو تعظیم سے لوگو، 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 علم یہ اس جڑی کا ہے جو زینب کا سہارا ہے، حسینی ہو علمدار حسینی ہو، سال بھر کے بعد چھٹ کر قید سے زین العباد اور جانب کر وہ بلا پھر قافلہ لے کر چلے، جانب کر وہ بلا پھر قافلہ لے کر چلے، دل میں وہ بیمار و لاغر غم سکینہ کا
जला झूला लिए भरा कुर्ता लिए और एक जला झूला लिए को भरा कुर्ता लिए तो अलगरज कब्रे शहे दी पर बहन जिस दम गई अलगरज कब्रे शहे दी पर बहन जिस दम गई अरे थाम कर हाथों से दिल ज़ैनब बयां करने लगी थाम कर हाथों से दिल ज़ैनब बयां करने लगी क्या बयान करने लगी समाज फरमाए शहे तशना काम 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 आवाज दीजिए आवाज दीजिए गई कैद होकर मैं जिंदान
Lord.